دہشت گردی کے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یقیناً مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسی دہشت گردی اور ایسے بزدلانہ اور ایسی ظالمانہ کارروائیوں کی مذمت کی جائے۔ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا، اس واقعے کے رونما ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک افواہوں کا بازار گرم ہو گیا، اور ہندوستانی میڈیا نے اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دی، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے، بغیر حقائق کو سمجھے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے۔ پراپوگنڈا جو ہے وہ ہر دور میں بڑا خطرناک رہا ہے، اور پراپوگنڈے ہی کی دوسری قسم جو ہے وہ آج سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ کو جو دکھایا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، انسان حقائق کو جانچے بغیر ان چیزوں کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ دہشت گردی کی کارروائی ہوئی یا دہشت گردی کی واردات ہوئی، تو اس کے بعد یقیناً حقائق کو سمجھنے کے لیے، حقائق تک پہنچنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ اس وقت میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے اپنے ان تمام چاہنے والوں سے جو میرے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اور ہندوستان میں صرف ایک مسلک یا ایک مذہب تک آواز نہیں پہنچتی، بلکہ ہمیں یہ تمام تاثرات اور آپ کی دعائیں اور آپ کی آراء جو ہے وہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنی ای میلز کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ یقیناً ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، اور ہندوستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں وہ یقیناً انسانیت کے ناطے سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے افراد سے کہ آپ بے شک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مودی جو ہے وہ اس وقت ہندوستان میں ایک ظالمانہ حکومت چلا رہا ہے، ایک غاصبانہ سسٹم کو شروع کیے ہوئے ہے، اور ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگیوں کو بھی اجیرن کیا ہوا ہے۔ آئے دن مختلف قسم کے قوانین سامنے آ جاتے ہیں، آئے دن مسلمانوں کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آواز جو ہے وہ اس حکومت میں اٹھتی ہوئی آپ کو ہمیشہ سنائی دیتی ہے۔ لیکن ہم ان باتوں پہ کبھی بھی میں نے اس باتوں پہ تاثرات نہیں دیے، اس پہ رائے نہیں دی، کیونکہ یہ ہندوستان ملک کے انٹرنل معاملات ہیں، اور وہ یقیناً ان معاملات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لیکن کیونکہ جب بات سرحد پار آ جاتی ہے، جب بات وطن پہ آ جاتی ہے، تو کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ وفاداری کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ وطن سے وفا کرو کیونکہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو یقیناً ملک عزیز پاکستان جو وطن عزیز ہے وہ کئی عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان اس دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسلامو فوبیا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہمیشہ اس دہشت گردی کا شکار کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو پاک افواج اور ہمارے ملک کے محافظ ادارے جو ہیں وہ عرصہ دراز سے ان دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ ہم بلوچستان میں لڑ رہے ہیں، ہم افغانستان کے بارڈر پہ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو بہت سے چیلنجز پہلے ہیں، اندرون ملک میں بہت سی دہشت گردی کی کارروائیاں جو آئے دنوں، جس میں سرحد پار بہت سے عوامل بھی رونما ہوتے ہیں، بہت سی طاقتیں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ ہم ان تمام چیلنجز سے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ دہشت گردی کیا نقصان کرتی ہے، ہمیں خبر ہے کہ دہشت گردی کے بعد ہمیں کون کون سی قیمتیں دینی پڑتی ہیں۔ تو بہرحال اب میں مخاطب ہوں ہندوستان میں رہنے والے ان تمام مسلمانوں سے کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ بغیر حقائق کو جانے ہوئے مسلسل تنقید پہ تنقید اور اس کے سارے تانے بانے جو وہ پاکستان سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ آپ کا سیکیورٹی فیلئر ہے کہ آپ کے اس علاقے میں جس پہ آپ نے مدت سے تسلط قائم کیا ہوا ہے، جس پہ آپ اپنے غاصبانہ طور پر جس حکومت کو، جس زمین کو آپ غصب کر چکے ہیں، وہاں پر کچھ افراد جا کے ایسی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیکیورٹی پہ انگلی اٹھے گی، ہماری انٹیلیجنس فیلئر پہ انگلی اٹھے گی، تو آپ نے فوراً الزام دوسری طرف پلٹانا شروع کر دیا، اور اب اس کے بعد یقیناً ابھی خاموشی تھی کہ دیکھیں کہ حقائق کیا سامنے آتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آج جو ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی کہ مودی گورنمنٹ نے، میں یہاں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، میں مودی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے جو غاصبانہ اور جو ظالمانہ حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں، اس حکومت نے پاکستان کے ساتھ ہوئے اپنے سندھ طاس جو آبی معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ یہ فریق اول اسے ختم نہیں کر سکتا، یہ فریقین کی رضامندی کے ساتھ ختم ہونا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی 4 سے 5 قسم کی آج انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، ڈیولپمنٹ کی ہیں کہ پاکستان سے سفارتی عملے کو اور ہندوستان سے سفارتی عملے کو واپس بھیج دینا، واگا بارڈر کا بند کر دینا۔ یہ تمام خبریں ہیں جو آپ مسلسل سن رہے ہیں، لیکن میں یہاں پر اپنا تجزیہ دینا چاہوں گا۔ میں اپنا تجزیہ بحیثیت ایک مذہبی اسکالر یہ دینا چاہوں گا، بحیثیت ایک ذاکر حضرت امام حسین علیہ السلام یہ دینا چاہوں گا کہ ہمیشہ
پانی بند کرنا کفار کی پرانی عادت ہے۔ آپ کو اگر تاریخ اسلام کو آپ دیکھیں تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز حق بلند کی اور کفار مکہ اس کا جواب نہ دے سکے تو ان کے اوپر جو ہے وہ کھانا اور پانی بند کر دیا گیا اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ہمارے پیارے رسول کو شیب ابی طالب میں زندگی گزارنی پڑی اور زندگی کے 3.5 سال وہاں پر گزارنے پڑے اپنے خانوادہ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ تو یہ بت پرستوں کی، یہ کفار کی پرانی عادت ہے کہ جب وہ حق کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تو وہ وسائل جو خدا نے انسانوں کے لیے مہیا کیے ہیں، خدا آب و دانہ کے اوپر، میرا اللہ اتنا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ آب و دانہ کے اوپر کسی بھی مذہب کی ادارہ داری نہیں قائم کرتا۔ وہ کافر کو بھی کھانا دیتا ہے، وہ موسیٰ کا بھی رازق ہے تو وہ فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی کھانا دیتا ہے تو نمرود کو بھی سانس دیتا ہے۔ وہ خدا سب کے لیے رب العالمین ہے، وہ عالمین کا رب ہے، اور ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے۔ لیکن کفار ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ نہ آئے تو وہ قادر بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قدرت کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے اختیارات کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دریائے فرات بہہ رہا تھا اور یزیدی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے حسین پہ پانی بند کر دیا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ پیاسوں نے دریا کو شکست دے دی تھی۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ جب آپ حق پہ ہوں، جب آپ ظالم کے خلاف لڑ رہے ہوں تو پھر پیاس آپ کا کوئی اثر نہیں کر سکتی، پیاس آپ پہ غالب نہیں آ سکتی۔ تو یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا وطن ہے، یہ آل محمد سے محبت کرنے والوں کا وطن ہے۔ یہ ایسی یزیدی کاروائیاں کرنا، ایسی پرانی کافرانہ روش کو قائم کرنا یہ غلط ہے۔ یقیناً اس کی ہر ایک انسان اس کی مذمت کرے گا۔ میں پھر یہ ایک بات کہوں گا کہ پاکستان کے رہنے والا ایک باسی جو ہے وہ اپنے وطن کی مٹی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم اپنے وطن کی مٹی سے بڑے مخلص لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور اپنا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ پاکستان کو اتنا اعتماد ہمیں اپنے ایٹم بم پہ نہیں ہے جتنا اعتماد ہمیں اپنے اللہ پہ ہے، جتنا اعتماد ہمیں اپنے اللہ کے رسول پہ ہے۔ اور جب بھی لڑائی لڑی جاتی ہے، جب بھی جنگ کی جاتی ہے تو جنگ ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، جنگ جذبات کے ساتھ ہوتی ہے، اور مسلمان وہ جذبہ اپنے دل میں لے کے ہی دنیا میں آتا ہے اور وہی جذبے کے ساتھ، جذبہ شہادت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شہادت کو ہم ڈھونڈتے ہیں، شہادت ہماری میراث ہے۔ تو میں مخاطب ہوں مودی گورنمنٹ سے کہ جو آپ دنیا میں ایک پراپوگنڈا کرنا چاہ رہے ہیں، اس پراپوگنڈے کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوگی، یہ اپنی سانسیں ختم کر دے گا۔ اور میں مخاطب ہوں پاکستان میں رہنے والے افراد سے، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب، کسی مسلک، کسی فرقے، کسی گروہ سے ہے، کسی قومیت کے ساتھ تعلق ہے، کسی سیاسی نظریاتی پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، اس لمحے ہم سب ایک مٹھی ہیں، ایک جان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستانی بن کر ہم اس ملک کا دفاع کریں گے، اس ملک کی سرحدوں کا دفاع کریں گے۔ اللہ میرے ملک کے افواج کو اور سپہ سالار افواج پاکستان جناب سید عاصم منیر صاحب، جس کے خلاف بھارتی میڈیا میں مودی گورنمنٹ زہر اگلوا رہی ہے، لیکن انہیں خبر نہیں ہے کہ سید سردار ہوتا ہے، اور جب کافر یزیدی اپنی روش پہ آتے ہیں تو اللہ سادات کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور خدا سادات کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ انشاءاللہ سید عاصم منیر صاحب، پوری قوم اور شیعہ قوم کا فرد کا ایک ایک بچہ اس جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خداوند متعال میرے ملک کی حفاظت فرمائے، میرے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور ہندوستان میں رہنے والے تمام وہ مسلمان اور وہ تمام انسان جو مودی گورنمنٹ کی ظالمانہ اور غاصبانہ کارروائیوں کی وجہ سے جن کی زندگی اجیرن ہے، مولا انہیں جلد از جلد ایسی ظالم حکومت سے آزادی نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، یا علیہ السلام مدد، پاکستان زندہ باد۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات 7 مئی کو بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 9 مختلف مقامات کو بلا اشتعال جارحیت کا نشانہ بنایا گیا۔ پارٹی جو ہے یہ برسر اقتدار آئی ہے تو ان کا جو مخصوص بیانیہ ہے، جو نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن ہے، وہ مسلمان مخالف بیانیہ ہے، کیونکہ یہ ہندو انتہا پسندی کی ایک زندہ مثال ہے کہ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کو مختلف قسم کی معصوم بچے کا لہو کس کے سر پہ جائے گا؟ وہ جو معصوم افراد وہاں
پر شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ آپ نے تو وہاں پر کسی دہشت گرد کو نہیں مارا، آپ نے مسجد کو نشانہ بنایا۔ آپ کا نشانہ مسجد نہیں تھی، آپ کا نشانہ اسلام تھا، آپ کا نشانہ پاکستان نہیں، آپ کا نشانہ مسلم امہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان غزہ بن جائے گا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو ہے وہ غیور عوام کا ملک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ رات 7 مئی کو بھارت کی جانب سے پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 9 مختلف مقامات کو بلا اشتعال جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بہادر افواج کے بہادر سپوتوں نے جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور 5 بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرایا۔ اس واقعے کو بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کا رد عمل قرار دیا گیا۔ ہم نے گزشتہ ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پہلگام واقعے کے اوپر رکھی تھی، جس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اور پاکستان کے ہر ایک شہری کی جانب سے یہ مذمت ہے اس بات کی کہ ہم کسی بھی ناحق کا خون بہانا اسے اسلام کے مخالف سمجھتے ہیں، اسلام کے مترادف سمجھتے ہیں۔ لیکن پہلگام واقعے میں جہاں پر بھارتی حکومت کی جانب سے یہ سیکیورٹی فیلئر تھا کہ مقبوضہ کشمیر کی وہ وادی جس کو آپ نے ایک طویل عرصے سے گھیراؤ میں لیا ہوا ہے، جہاں پر ایک ظلم کا بازار گرم ہے، جہاں پر آپ کی افواج جو ہے وہ مسلسل وہاں پر تعینات ہیں، وہاں پر ایسے افراد کا چلے جانا، کارروائی کرنے کے بعد محفوظ طریقے سے اسی علاقے سے واپس چلے جانا، یہ آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا۔ لیکن اس ایک ڈھیٹ پن، ایک ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا، بجائے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے اس کا مکمل الزام پاکستان کے اوپر دے دیا گیا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے پھر ایک جرأت کا مظاہرہ کیا گیا، ایک مثبت خیال کا مظاہرہ کیا گیا کہ ہم اس واقعے پر منصفانہ طور پر ایک کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک تحقیق کی جائے۔ لیکن بھارت جو ہے وہ اس میں کوئی بھی پہلگام واقعے کے کوئی بھی ٹھوس شواہد سامنے لے کے آ سکا، کوئی بھی ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے نہیں آئے، لیکن پورے کا پورا الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کے خلاف تمام وہ شواہد، تمام وہ ثبوت لے کے آتے جسے آپ پہلگام واقعے کے ساتھ جوڑ سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ سراسر ایک جھوٹا بیانیہ تھا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ رات ایک آپریشن کیا گیا، جسے آپریشن کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے اندر پاکستان میں مختلف جگہوں پر مذہبی عبادت گاہوں کو، مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں پر میں اپنی دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے مودی سرکار، جب سے بھارتی یہ بی جے پی پارٹی جو ہے یہ برسر اقتدار آئی ہے، تو ان کا جو مخصوص بیانیہ ہے، جو نیریٹو یہ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسلام دشمن ہے، وہ مسلمان مخالف بیانیہ ہے، کیونکہ یہ ہندو انتہا پسندی کی ایک زندہ مثال ہے کہ بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر ہی مسلمانوں کو مختلف قسم کی اسی حکومت کے ساتھ متنازع بلوں کا سامنا کرنا پڑا، مختلف جگہوں پر مسلمانوں کے خلاف فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی اسی حکومت کے اندر ہوئی، جس کی واضح ترین مثالیں جو ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے دیکھ لیں، آپ ہیومن رائٹس کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ NCRB کی 2022 کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یونائٹڈ اسٹیٹ کی رپورٹس اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اقوام متحدہ کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اس حکومت کی جانب سے جس طریقے سے ایک اسلام مخالف مہم کا آغاز کیا گیا، اسلام دشمنی کا آغاز کر دیا گیا۔ اب جب پاکستان پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ ہم پہلگام واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ان ماسٹر مائنڈ کو ٹارگٹ کرنے لگے، ہم پہلگام واقعے کے ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے لگے۔ لیکن اگر آپ نے سوچ کے بعد، آپ نے مکمل تیاری کے بعد پاکستان کے اندر یہ ٹارگٹ کیا تھا، تو پاکستان کے اندر تو اس ٹارگٹ کے اندر کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا، کسی جگہ سے دہشت گردوں کی لاشیں نہیں نکلی، کسی جگہ پہ آپ نے کسی دہشت گرد کو سامنے نہیں لے کے آ سکے۔ لیکن اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ نے مسجد پر حملہ کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ عمارت پر حملہ نہیں ہوتا، یہ مذہب پر حملہ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک مسجد پر حملہ کرتے ہیں تو آپ کا ہدف جو ہوتا ہے وہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا ہدف جو ہوتا ہے وہ اس عبادت گاہ کے اندر پلنے والا وہ نظریہ ہوتا ہے جس کے ہاں اسے تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کے مسلمان مسجد کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھتے ہیں۔ لیکن مودی سرکار کی جانب سے پاکستان کے اندر مسجد پہ حملہ کرنا، معصوم شہریوں کا خون بہانا، اور ایک چھوٹا سا ایک بچہ، ایک خوبصورت بچہ،
ارتضا عباس توری جس کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنا دیا گیا، کیا مودی سرکار اس بچے کو پہلگام واقعے کا ماسٹر مائنڈ سمجھتی تھی؟ کیا پہلگام واقعے کا اس بچے کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑا جا سکتا تھا؟ کیا اب ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ مودی سرکار سے یہ سوال نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ سوال نہیں پوچھے گا کہ یہ معصوم بچے کا لہو کس کے سر پہ جائے گا؟ وہ جو معصوم افراد وہاں پر شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر پہ جائے گا؟ آپ نے تو وہاں پر کسی دہشت گرد کو نہیں مارا، آپ نے مسجد کو نشانہ بنایا۔ آپ کا نشانہ مسجد نہیں تھی، آپ کا نشانہ اسلام تھا۔ آپ کا نشانہ پاکستان نہیں، آپ کا نشانہ مسلم امہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان غزہ بن جائے گا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان جو ہے وہ غیور عوام کا ملک ہے۔ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہے وہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار مسلمان رہتے ہیں۔ میں ہندوستان میں رہنے والے افراد سے یہ سوال کروں گا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ پہلگام واقعے کے لیے پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا، انٹرنیشنل فورم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اپنی تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر دہشت گردوں کی کوئی جڑیں پہلگام واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی، ہم تو مسلسل پاکستان کے اندر مسلسل کئی سالوں سے دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے روابط کہاں سے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ماسٹر مائنڈ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون سا مخصوص بیانیہ ہے جس کو لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی ہے، جس میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دلوایا جاتا ہے، کن لوگوں کو اپنا ہینڈلر بنا کے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام سوالات اپنی جگہ، لیکن ہم نے پھر بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ یہ کہا کہ آپ پہلگام واقعے کی منصفانہ تحقیق کیجئے۔ اگر پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج آپ کو اس میں ہے تو آپ اس ٹھوس شواہد جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں سامنے لے کے آئیں، آپ ہیومن رائٹس کے سامنے لے کے آئیں، آپ اقوام متحدہ کے سامنے لے کے آئیں، آپ سلامتی کونسل میں جائیں، لیکن آپ کوئی شواہد نہیں لے کے آ سکے، آپ کوئی ثبوت نہیں لے کے آ سکے۔ لیکن آپ نے رات کی تاریکی میں جس ظلم اور بربریت کے بازار کو گرم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا پاکستان اور پاکستان کے باہر رہنے والے ہندوستان اور تمام دنیا میں رہنے والے مسلمانوں سے کہ یہ حملہ کیا پاکستان کے خلاف تھا یا اسلام کے خلاف تھا؟ اگر یہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا تو معصوم افراد کو کیوں کیا گیا، مسجد کو کیوں کیا گیا؟ ہم کبھی بھی ذاتی انتقام میں مذہب کو آڑ بنا کر انتقام کا نشانہ بنانا، مذہب کو آڑ بنا کر کسی سے اپنا انتقام لینا، اسے ہم انسانیت سے باہر سمجھتے ہیں۔ میں پاکستان میں رہنے والی اپنی تمام مذہبی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں کے اکابرین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹا سا پاکستان کا ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، کہ اس وقت جو ہے وہ دشمن کا ہدف جو ہے وہ صرف پاکستان کی سرزمین نہیں بلکہ اسلام ہے۔ میں مذہبی جماعتوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے فاصلوں کو ختم کر کے اسلام کی خاطر اور پاکستان کی خاطر ایک صف میں کھڑے ہوں۔ میں گزارش کروں گا پاکستان میں رہنے والے ان تمام افراد سے جن کی سیاسی وابستگیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں، سیاست ملک کے اندر ہوتی ہے، اگر ملک قائم ہوگا تو سیاست رہے گی۔ نظریات سیاسی جماعتوں کے ملک کی نظریات سے بالا تر نہیں ہوتے ہیں، ملک کے اندر رہ کے نظریات پلتے ہیں، ملک کے اندر رہ کے سیاسی جماعتیں پلتی ہیں، ملک کے اندر رہ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر رہ کے ہی مذہبی تنظیمیں اپنا کام سر انجام دیتی ہیں۔ لیکن اگر وطن کی عزت پر آنچ آئے گی، اگر وطن پہ کوئی آنکھ اٹھے گی، اگر وطن پہ کوئی انگلی اٹھے گی، اگر وطن کے خلاف کوئی زبان اٹھے گی، تو پھر تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ میں پوری دنیا میں رہنے والے تمام مسلم امہ سے یہ گزارش کروں گا، چاہے اس کا تعلق مشرق وسطیٰ کے ساتھ ہے، کہ آپ بھارت سے یہ سوال پوچھیں یا مودی سرکار یہ سوال پوچھیں کہ آپ نے حملہ تو پہلگام واقعے کے رد عمل کے طور پر کیا تھا، لیکن نشانہ مسجد کیوں بنی، نشانہ معصوم بچہ کیوں بنا، نشانہ معصوم افراد کیوں بنے؟ میں یہ سوال کروں گا مسلم امہ سے کہ جہاں پر آپ ایک قتل کے بدلے پہ تو سوال اٹھا لیتے ہیں، جہاں پر آپ ایک حملے کے بدلے میں تو دنیا کے خطے اور دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو کیا ان افراد کا لہو جو ہے وہ کسی انسان کا لہو نہیں، کسی حیوان کا لہو تھا؟ کیا پاکستان کے اندر جانور قتل ہو رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر بھی انسان ہی قتل ہو رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی انسانیت ہی کا لہو بہا رہا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا میرے ملک کے باسیوں پر رحم فرمائے، خدا میرے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، خدا میرے وطن کی سرحدوں پہ، چاہے وہ سمندروں میں رہنے والے، چاہے وہ ہواؤں میں اڑنے والے، اور چاہے وہ سرحدوں پہ کھڑے ہوئے بہادر فوج کے بہادر سپوت ہوں، میرا سلام ہے ان نوجوانوں کو، میرا سلام ہے ان بہادر
فوج کے بہادر سپوتوں کو خدا ان کی حفاظت فرمائے، خدا انہیں جرت اور استقامت عطا فرمائے، خدا میرے ملک کی پاک افواج کے سپہ سالار کو ہمت اور جذبہ عطا فرمائے، اور اس ایک عہد کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ کہ پاکستان کے ہر ایک سیاسی جماعت اور ہر ایک مذہبی جماعت کا ایک ایک بچہ پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑا ہے۔ بطور شیعہ ذاکر، بطور شیعہ خطیب، میں اپنے آپ کو اس واقعے کے اندر بطور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے پاکستانی افواج کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جہاں جہاں رگوں میں حسینی لہو ہے، ہمیں حسین علیہ السلام نے وطن سے محبت اور وطن سے وفا کی پہچان اور وطن سے وفا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ہم جہاں وطن کی سرحدوں کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے پاک افواج کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ خدا میرے ملک اور میرے ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو اس ایک مودی سرکار کی اسلام دشمن بیانیے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔